نسل انسانی کی بقا کا مؤثر اور مباح طریقہ نکاح ہے۔ نکاح کا مقصد صرف خواہشات نفسانی کی تکمیل نہیں بلکہ نکاح پاک دامنی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محصنات غیر مصافحات، یعنی نکاح پاک دامنی کے لیے ہوتا ہے، خواہش رانی کے لیے نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو عبادت فرمایا ہے۔ النکاح من سنتی، سنت یقیناً عبادت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں اور نکاح کی محافل کے لیے عبادت والا ماحول بنائیں۔ ہماری آج کی شادیاں عبادت والے ماحول میں نہیں ہو رہیں۔ پھر نکاح کے درست ہونے کے لیے دو چیزیں بطور شرط کے ہیں، نمبر 1 مہر، نمبر 2 گواہوں کی موجودگی۔ مہر کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی تم انہیں ان کا مہر دستور کے مطابق دو۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ ان عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کو بہت زیادہ ضروری قرار دیا ہے، بلکہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا جو شخص کسی عورت سے مہر پر نکاح کرے لیکن دل میں مہر نہ دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ اب مہر کی مقدار کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں مہر کی مقدار کو 10 درہم قرار دیا ہے، جو کم از کم مقدار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قنطاراً کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، جس کا معنی خزانہ بھی ہے اور مال کا ایک ڈھیر بھی ہے۔ ان الفاظ سے مہر کی کثرت کا علم ہوتا ہے۔ فقہاء نے یہ اصول طے کیا ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار تو 10 درہم ہے، لیکن مہر کی زیادہ مقدار کا تعین نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے اعتبار سے مہر کو مقرر کر سکتا ہے، البتہ محض تفاخر کے اظہار کے لیے مہر کو زیادہ مقرر کرنا شریعت میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو، مہر مقرر کرنے میں غلو اختیار نہ کرو۔ اگر یہ بات دنیا میں باعث عزت و افتخار ہوتی یا آخرت میں اللہ کے ہاں اس میں کوئی ثواب اور اجر ہوتا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار فرماتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج اور اپنی بنات کا مہر 12 اوقیہ سے زائد مقرر نہیں کیا، البتہ احادیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے 12.5 اوقیے ارشاد فرمایا ہے۔ اب ماہرین دین نے ان 2 احادیث میں مطابقت یوں فرمائی ہے کہ عربوں کا عموماً یہ طریقہ کار ہے کہ وہ بسا اوقات قصر کو ذکر نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قصر ذکر نہیں کی، البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قصر کو ذکر کیا ہے۔ اب 12.5 اوقیہ کتنا بنتا ہے؟ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک اوقیہ جو ہے وہ 40 درہم کے برابر ہے۔ اب 40 درہم کے ساتھ جب ہم اس کا حساب لگاتے ہیں تو وہ 480 درہم بنتا ہے، اور یعنی قصر کو ذکر کریں تو 500 درہم ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تمام ازواج رسول سوائے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، ان کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے مقرر کیا ہے اور ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے ہیں اپنے یا اپنی بیٹیوں کے، ان کا مہر جو ہے وہ 500 درہم ہے۔ 1 درہم کی مقدار گرام کے حوالے سے کتنی بنتی ہے تو اسے آپ ذرا سمجھ لیں کہ 1 درہم شرعی جو ہوتا ہے وہ 3.17 گرام کا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے 10 درہم جو ہیں وہ 30 گرام 618 ملی گرام ہوتا ہے۔ اب اسی حساب سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے
کہ کم از کم مہر کی جو مقدار ہے وہ ہے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت۔ البتہ ایک بات بہت مشہور ہے لوگوں میں مہر فاطمی کے نام سے، ایک بات تو یاد رکھیں، جیسے احادیث کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مہر فاطمی کو الگ سے نہیں ہے، بلکہ تمام ازواج رسول سوائے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور تمام بنات رسول کا جو مہر ہے وہ 500 دراہم بنتا ہے، اور 500 دراہم جو ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ 12.5 اوقیہ چاندی کے حساب سے۔ اب جب ایک درہم 3.17 ملی گرام کا ہوتا ہے تو اس سے جو مہر فاطمی جسے مشہور کیا گیا ہے یا جسے مہر شرعی کہا گیا ہے یا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و بنات کا مہر کہا گیا ہے، وہ 1 کلو اور 531 گرام بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کا مہر جو ہے وہ اتنا ہی مقرر کریں جو بچے والوں کے لیے بوجھ نہ ہو اور بچی والوں کے لیے باعث عار نہ ہو۔